اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا اور پھر فرمایا کہ ہم نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اور پھر فرمایا کہ ان کی گردنوں پہ مارو، ان کی گردنوں کو توڑو اور ان کے جوڑ جوڑ پہ تلواریں مارو، تاکہ اگر یہ ہدایت نہیں پا سکے تو پھر ان کو زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ کیوں ہم نے حکم دیا؟ وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، اپنے بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب فرما رہا ہے کہ ان کی گردنوں پہ تلواریں مارو، ان کے جوڑ جوڑ پہ تلواریں مارو، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو فرمایا یہ اس لیے ہے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں، کہ انہیں بنایا تھا عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے بنایا تھا، تو یہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ تو شرک کر رہے ہیں، یہ تو بتوں کو پوج رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات یہ کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دے کے بھیجا تو پھر اس نبی کو جھٹلا رہے ہیں، اس کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اس کو اذیتیں دے رہے ہیں، کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی برا بلا کہتے ہیں، کبھی اوجری ڈالتے ہیں، کبھی مکے سے نکالتے ہیں۔ تو فرمایا ہوں اگرچہ رحمان، ہوں اگرچہ رحیم، اپنے بندوں سے پیار ضرور کرتا ہوں، لیکن اپنا ان کو کہتا ہوں جو میرے نبی کا ادب کرنے والے، جو میرے نبی کا گستاخ ہے اس کو میں اپنا کہتا، اس لیے جو میرا نہیں ہے تو پھر اس کے جوڑ جوڑ پہ مارو، اس کی گردن پہ مارو، اس کو توڑ ڈالو، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق۔ ہمارے معاشرے میں نا اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمیں اچھا انسان بننا چاہیے، اچھا انسان بننا چاہیے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ مسلمان میں اور انسان میں ایک فرق کیا جاتا ہے، مسلمان بننا اور اچھا انسان بننا، یہ دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، دونوں کو الگ الگ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے اچھا انسان ہونا اور مسلمان ہونا یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ جو بندہ ہدایت نہیں نہ پا سکا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے لوگ یورپ جاتے ہیں تو وہاں سے جا کے کچھ بتیاں، کچھ لائٹیں، کچھ سڑکیں اچھی دیکھ کے آتے ہیں، تو پھر یہاں پہ آ کے وہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ کیا بات ہے، بڑا نظام ہے، بڑا قانون ہے، یہ علیحدہ سی باتیں وہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی بڑے اچھے انسان ہیں وہ لوگ، ان کی بڑی اچھی عادتیں ہیں، ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا جو بندہ ہدایت آنے کے بعد بھی اسلام قبول نہ کرے وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے؟ قرآن نے کیا کہا اس والے سے؟ قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ جو ہدایت نہیں نہ حاصل کر رہے، چراغ پاس موجود ہو اور اس سے کوئی روشنی نہ لے اور اندھیرے میں بھٹکتا پھرے، وہ سیانہ ہے، وہ سمجھدار ہے؟ اس لیے فرمایا جب چراغ نبوت پاس ہے تو پھر بھی یہ لوگ روشنی نہیں لے رہے تو یہ انسان کہلانے کے حقدار بلکہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور بھی ان سے اچھے ہیں کہ جو ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی ہدایت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور حضرت خالد بن ولید کا وہ منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، وہ خط ان کا آپ اگر پڑھیں، جب آپ ملک شام میں گئے تو شام کی فوج کے ساتھ آپ کی جنگ شروع ہوئی تو وہاں کے ایک جنرل نے کہا، اس نے کہا تم بھوکے لوگ ہو، تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے، تمہارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، تو یاد رکھو ہم تمہیں کھانا بھی دیتے ہیں، لباس بھی دیتے ہیں، ہماری بات مانو، واپس چلے جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ٹھہرو اس کو جواب میں دیتا ہوں۔ پھر حضرت خالد بن ولید، کون حضرت خالد بن ولید؟ سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور یہ کس زبان سے نکلا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس زبان اقدس سے جو اپنی مرضی سے گفتگو بھی نہیں کرتا۔ وہ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں ٹھہرو اس کو جواب میں دیتا ہوں۔ آپ نے میں سنو، نہ ہمیں مدینے سے بھوک نکال کے لائی ہے، نہ ہمیں ننگ نکال کے لائی ہے، کپڑے بھی ہمارے پاس ہیں اگرچہ پھٹے پرانے ہیں لیکن پاس موجود ہمارا سطر ڈپا ہوا ہے اور ہمیں کھانے کے لیے بھی ملتا ہے۔ ہم اس لیے یہاں پہ آئے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ شامیوں کا خون بڑا مزیدار ہے، ہم کہتے ہیں، ہم سوچ کے آئے ہیں کہ چلو نا ذرا شامیوں کا خون تو پی کے آئے۔
پھر آپ نے ایک خط لکھا، آپ نے کہا سنو 3 آپشن ہیں تمہارے پاس، یا اسلام لے آؤ، کیا کرو؟ اسلام لے آؤ۔ کافروں کے لیے جو اسلام کا پیغام ہے وہ یہ 3 نکاتی ایجنڈا ہے جو حضرت خالد بن ولید نے دیا۔ کہا پہلی بات تو یہ ہے اسلام لے آؤ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اسلام نہیں لے کے آتے تو پھر ہمارے مطیع ہو جاؤ، ہمارے پاس رہو، ہماری رعایا بن کے رہو، ہمارے اوپر حکومت کرنے کی تمہیں اجازت۔ اور تیسری بات فرمایا اگر تم مسلمان بھی نہیں ہوتے، تم مطیع بھی نہیں ہوتے، تو پھر ہم آئے کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ 3 آپشن ہیں۔ تو فرمایا اس لیے یہ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، جو مطیع نہیں ہوتے، تو پھر ان کی گردنوں کو توڑو، ان کو مارو۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی۔ پھر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فرمایا یہ تو دنیا میں ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ جو اللہ کا گستاخ ہے، اللہ کے رسول کا گستاخ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو سنو اللہ ان کو بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ دنیا میں قتل ہوں گے، یہ ان کے لیے عذاب ہے، یہ زندگی ان کے حق میں نہیں۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ جنت کی جو بہاریں ہیں ان کو نصیب نہیں ہوں گی، بلکہ جہنم میں سڑتے رہیں گے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ پھر فرمایا ہاں یہ ہے ان کے لیے، اور وہ اس کو چکھیں گے، اور یہ کافروں کے لیے ہے، اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ آگے سنیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ فرمایا جب تم کسی کفار کے لشکر جرار کے ساتھ مقابلہ کرو، قتال کرو، جنگ کرو، تو پھر پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں۔ کیا؟ پیٹھ پھیر کے بھاگنا، میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں۔ ویسے ہمارے محاورے میں بھی کہا جاتا ہے جو میدان چھوڑ جائے وہ مرد کہلانے کا حقدار۔ یہ اسلام تعلیم دے رہا ہے۔ فرمایا جب تم میدان جنگ میں کھڑے ہو، کافر تمہارے سامنے کھڑا ہے، لشکر جرار ایک عظیم لشکر تمہارے سامنے کھڑا ہے، تو میرا ایمان والو تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم پیٹھ پھیر کے پیچھے بھاگو، بلکہ مرد بنو، سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کافر کا مقابلہ کرو۔ یہ مومن کا جو ہے وہ وقار ہے، یہ اس کی عزت ہے۔ اور یہاں پہ علماء نے جو مسائل بیان کیے ہیں میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اگر ایک شخص کے مقابلے میں 4 بندے آ جائیں تو اسلام کہتا ہے حکمت عملی اختیار کرو، واپس آ جاؤ۔ اس کو پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں کہتے۔ میری بات سمجھ گئے؟ اس آیہ مبارکہ کے تحت یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر 4 بندے ایک مسلمان کے مقابلے میں آ جائیں تو اس مسلمان کو پیچھے پلٹنے کا حق ہے، وہ بھاگا ہوا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر ایک کے مقابلے میں 2 کافر آئیں تو پھر اس ایک کو بھاگنے کی اجازت، اگر یہ بھاگے گا تو اس کے لیے یہ حکم ہوگا جو رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ تم کافروں کے آگے پیٹھ پھیر کے بھاگو گے۔ میں اس کی آپ کو آسان سادہ مثال دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا لشکر ہو 500 اور کافروں کا لشکر ہو 1000، تو مسلمانوں کے 500 لشکر کو بھاگنے کی اجازت، اور اگر مسلمانوں کا لشکر 500 ہو اور کفار کا لشکر 2000 ہو، 3000 ہو، 5000 ہو، تو پھر اسلام کہتا ہے حکمت عملی اختیار کر سکتے ہو، چونکہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، تم واپس جاؤ، اپنا گروہ اکٹھا کرو اور پھر ان کے ساتھ لڑو، تمہیں اجازت ہے۔ لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ 313 لے کے آؤ اور کفار مکہ کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ افضل یہ ہے، افضل یہ ہے کہ تم 1000 کا لشکر 3000 کے مقابلے میں لے کے ڈٹ جاؤ، جیسے غزوہ احد میں ہوا۔ افضل یہ ہے کہ تم غزوہ خندق میں 5000 کا لشکر لے کے آؤ اور 25000 کے لشکر کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ کیا افضل ہے؟ افضل یہ ہے کہ تم 72 لوگ لے کے آؤ اور 22000 کے لشکر جرار کے سامنے میدان کربلا میں ڈٹ جاؤ۔ یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے اور یہ تمہارے ایمان کی قوت اور طاقت ہے، لیکن اجازت ضرور ہے۔ اگر تم پامردی کے ساتھ کھڑے رہو گے پھر تمہارا مقام بھی تو اتنا ہی بلند ہے نا۔ پھر حسین منی وانا من حسین، فرمایا حسین میرا اور میں حسین کا۔ اس لیے فرمایا کہ تم جب 2 کے مقابلے میں 1 آ جاؤ تو تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی بھاگے، سنیں، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ۔
فرمایا اگر دو کے مقابلے میں ایک مسلمان بھاگے تو پھر سنو کہ اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے. کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے نکل کے میں بھاگ جاؤں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یہاں سے زندگی بچا کے بھاگ گیا، لیکن اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت پکڑ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دو چیزوں کا استثناء فرمایا اس آیت مبارکہ میں، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ. کہا کہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو میدان جنگ میں. ایک تو یہ ہے جب پینترا بدل رہا ہو. یہ اس وقت کے جو تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں آپ میں سے کہ اس وقت جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو بسا اوقات ایسے ہوتا کہ لشکر منتشر ہو جاتا اور امیر لشکر پیچھے تھوڑا سا ہٹ کے اپنے تمام لوگوں کو بلاتا اور پیچھے بلا کے دوبارہ لشکر منظم کر کے پھر دوبارہ حملہ کیا جاتا. اسے کہتے ہیں پینترا بدلنا. یا کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا کہ گاٹیوں کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے تو ایک لشکر جو ہے وہ بھاری پڑ رہا ہے، ایک کمزور پڑ رہا ہے، تو کمزور لشکر کیا کرتا ہے؟ وہ ایک دفعہ پیچھے ہٹتا ہے، وہ پہاڑیوں کے پیچھے جاتا ہے، گاٹیوں کے پیچھے جاتا ہے اور پیچھے سے پلٹ کے آ کے ان کے پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے. یہ جنگی حکمت عملیاں تھی اس وقت کی. تو فرمایا یہ تم اختیار کر سکتے ہو، لیکن میدان جنگ سے بھاگنے کا تصور بھی پیدا ہو سکتا نہیں ہے. میں سورہ انفال کی جو تفسیر کا انتخاب کیا تھا اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ آج ہمارے دروازے پہ جنگ کھڑی ہے. بتائیں کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی؟ آج کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور مسلمانوں کو جہاد بھی سیف سے دور کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ ان کو کہا جاتا ہے نہیں نہیں جہاد کوئی چیز ہی نہیں. تو سنیں قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اس وقت ہماری رہنمائی فرما رہا ہے. اور ہمیں کشمیریوں کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے، ہمیں انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کیسے اس کو پیغام حق دینا ہے اور کیسے اس کو کہنا ہے کہ بندے کا پتر بن، وگرنہ ہمارے پاس حکم جہاد موجود ہے، اور کیسے اس کو ہم نے پیغام دینا ہے، یہ سب کچھ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے. فرمایا کہ تم حکمت عملی کے لیے پیچھے جا سکتے ہو، لیکن جب میدان میں آئے ہوئے ہو تو پھر میدان چھوڑ کے بھاگو. تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہو سکتی. جو ایسا کرے گا اللہ کا غضب اس کے اوپر اترے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. پھر فرمایا وبئس المصیر، کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی جہنم، کتنی بری جگہ. اللہ نے تو تمہارے لیے جنت تیار کی تھی اور تم نے اپنے لیے جہنم کو چنا، تو کتنی بری جگہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے. پھر فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. جنگ بدر میں جب 313 کو فتح مل گئی نا 1000 کے لشکر کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَن تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے میرے نبی کے غلاموں، یہ نہ سوچنا کہ 1000 کے لشکر کو تم نے بگایا، تم نے قتل کیا. تم نے نہیں قتل کیا، ان کو اللہ نے قتل کیا ہے. ان کو اللہ نے، بھئی تمہاری مدد ہوئی ہے نا، تمہاری نصرت ہوئی. اگر فرشتے نہ آتے، اگر حضور کی دعا قبول نہ ہوتی، اگر تمہاری مدد و نصرت نہ ہوتی تو تم ان کے سامنے جیت سکتے تھے؟ جن کے پاس صرف 2 تلواریں ہوں اور 6 زریں ہوں، ساری کی ساری 8 تلواریں، 6 زریں اور 2 گھوڑے ہوں، تو وہ کیسے 1000 کے لشکر کے سامنے ٹھہرے؟ فرمایا تم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہاں ان کو شکست دی ہے رب نے، رب نے ان کو شکست دی ہے. پھر فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. فرمایا محبوب آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رما، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی. اب ان لفظوں پہ آپ غور کریں، یقین کریں، میں جب یہ معنی پڑھ رہا تھا، قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا تھا، تو کیا لطف ہے اس کا، کیا مزہ ہے. سنیں حضور علیہ السلام نے ایک مٹھی بھر ریت اٹھائی اور میدان بدر میں ایسے کافروں کی طرف پھینکی اور شاہت الوجوہ کہا. پھر کیا ہوا؟ کسی کا رخ جنوب تھا، کسی کا رخ شمال تھا، کسی کا مشرق تھا، کسی کا مغرب تھا، کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا ہوا تھا، لیکن حضور نے ایسے مٹھی بھری شاہت الوجوہ کہہ کے کافروں کے اوپر پھینکی تو ان میں سے ایک کافر بھی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھیں اس ریت کی وجہ سے بھر نہ گئی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھ تک وہ مٹی پہنچائی. پھر فرمایا وما رمیتا، محبوب آپ نے تو نہیں پھینکی، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکی. یہ انداز محبت ہے نا. پھر فرمایا ولکن اللہ رما، بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی. مطلب کیا؟ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ پھینکنے سے
پاک ہے جس طرح ہماری حیت ہے، ہماری صورت ہے، ہماری شکل ہے، اللہ اس شکل و صورت سے اور کیفیت سے، حیت سے پاک ہے، وہ جہت سے پاک ہے، وہ سمت سے پاک ہے، وہ طرف سے پاک ہے، وہ شکل و صورت سے پاک ہے، وہ ہاتھ سے پاؤں سے پاک ہے. تو پھر اللہ نے کیسے پھینکی؟ تو فرمایا محبوب ہاتھ تمہارے تھے لیکن جو پیچھے قدرت کا زور تھا وہ ہمارا تھا. آپ ریت پھینک رہے تھے اور 1000 لوگوں کی آنکھوں میں ہم نے ریت پہنچا دی تھی اور وہ اپنی آنکھیں ملتے ملتے لشکر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے کہ نہیں بھاگ گئے تھے؟ پھر نہ انہوں نے اپنے مردے دیکھے، نہ زخمی دیکھے، سب کے سب 70 لوگ بدر کے میدان میں کافروں کے قتل ہوئے پڑے تھے، 70 لوگ. لیکن جب حضور نے ریت ماری نا ان کی آنکھوں میں تو وہ سارے کے سارے اپنے مردوں کو بھی چھوڑ کے بھاگ گئے، اپنے زخمیوں کو بھی چھوڑ کے. آپ کو پتہ ہے میدان بدر میں جو لوگ قیدی بنے تھے ان کی تعداد بھی 70 تھی. ویسے ہوتا یہ تھا کہ اگر جنگ میں کسی لشکر کو شکست ہو تو کم از کم اپنے زخمیوں کو سنبھالتے ہیں جتنا ممکن ہو سکے. لیکن اللہ فرماتا ہے جب تم نے ان کی آنکھوں میں وہ ریت ڈالی اور جب آپ نے پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی، پہنچا دی رب نے، تو پھر نہ انہوں نے اپنے زخمی دیکھے، نہ انہوں نے اپنے مردے دیکھے، بلکہ سر کے اوپر پاؤں رکھ کے بھاگ گئے اور اللہ نے آپ کو نصرت اور فتح عطا فرما دی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا اور بلاءً حسنا بہترین احسان فرمایا. یہاں پہ ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، اللہ تعالیٰ شکست دے کے بھی آزماتا ہے اور فتح دے کے بھی. بولیں، ہم لوگوں کا نا معیار بن چکا ہے، کوئی بندہ غریب ہو نا تو ہم کہتے ہیں او گناہگار ہی بڑا ہے جی، او جہو جہ پھر ہے وے جہو جی نیتاں دے سودے نے نا، کہتے ہیں جی چنگی نیت ہوندی تے ایدے کول بھی مال ہوندا. بھئی امیر لوگوں کو میں اکثر کہتا ہوں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہوتے، وہ عام ہی طرح کے ہوتے ہیں نا، جس طرح کا ماڑا ہوتا ہے اسی طرح کا تگڑا بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی فتح دے کے آزماتا ہے، کبھی شکست دے کے، اللہ کبھی غربت دے کے آزماتا ہے، کبھی مال دے کے آزماتا ہے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ مجھے رب نے مال دیا ہے تو میرے اوپر بڑا رب راضی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے رب امیروں کو زیادہ مال دیتا ہے، رسی کھلی چھوڑ دیتا ہے، فرماتا ہے بھاگ جہاں تک بھاگنا ہے، ایک دن آئے گا تو ہماری پکڑ میں نا. تو یہ اس کی پکڑ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا تمہارے پاس جو مال ہے، تمہاری جو اولاد ہے، یہ آزمائش ہے. کیا ہے؟ آزمائش ہے. کسی کے پاس اولاد ہے تو اس کی بھی آزمائش ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو اس کی بھی. لوگ تانے دیتے ہیں دیکھو جی چنگے کام نہیں، فلانا نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، عجیب طرح کی باتیں کرنا. تو میں نہیں، وہ کسی کو اولاد دے کے آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو پیسہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو غربت دے کے آزماتا ہے، کسی کو شکست دے کے آزماتا ہے، کسی کو فتح دے کے آزماتا ہے، کسی کو جو ہے وہ ایمان کی قوت، ایمان کی حرارت اور 5 وقتہ نماز اور نماز تہجد کے سجدے عطا کر کے وہ آزما رہا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہوں یہ عاجزی کرتا ہے کہ تکبر کرتا ہے. دیکھوں تو صحیح، یہ مسجد میں 5 وقت آ کے نماز پڑھنے والا ان لوگوں کو حقیر تو نہیں سمجھتا جو گلی سے گزر رہے ہیں. یہ اب خود سب کچھ بن کے تو نہیں بیٹھ گیا، کلندر دوران اور مفتی وقت خود بن گیا ہے کہ چونکہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو نیچے بیٹھنے والے تو انسان ہی نہیں ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کبھی نیچے بٹھا کے آزماتا ہوں، کبھی ممبر پہ بٹھا کے بھی آزماتا ہوں. یہ اس کی قدرت ہے اور وہ ہمیں آزماتا ہے، کبھی تھوڑا دیتا ہے، کبھی زیادہ دیتا ہے، کبھی بڑے منصب پہ، کبھی چھوٹے پہ، کبھی جیت دیتا ہے، کبھی ہار دیتا ہے. اس لیے کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ میرے اوپر میرا رب بڑا ناراض ہے اور بڑا راضی ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ کہیں یہ غربت میری آزمائش نہ ہو، کہیں میری امیری آزمائش نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ وہاں پہ کچھ صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ واہ واہ کیا بات ہے، 313 لوگ ہیں، پاس ہتھیار بھی کوئی نہیں، 1000 کے لشکر کو بچھاڑ کے رکھ دیا ہے. اللہ فرماتا ہے تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے قتل کیا. اور پھر فرمایا کہ مومنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور بڑا عظیم احسان فرمایا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، فرمایا ہاں یہی تو ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر و فریب کو بڑی اچھی طرح سے ناکام کرنا جانتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کافروں کو کیسے کمزور کرنا ہے، ناکام کرنا ہے، وہ جانتا ہے. پھر فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح،
اب کافروں کو خطاب ہے. جب بدر کی جنگ کرنے کے لیے ابو جہل لشکر لے کے مکے سے نکلا نا، تو مکے سے نکلنے سے پہلے انہوں نے جا کے غلاف کعبہ پکڑا اور غلاف کعبہ پکڑ کے کہا، کہنے لگے کہ اے کعبے کے رب، ہم مہمان نواز ہیں، جو لوگ حج کرنے آتے ہیں ہم قریش ان کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، ان کو جگہ بھی فراہم کرتے ہیں، ان کی شکایات کو بھی پورا کرتے ہیں. انہوں نے پھر ایک معیار بنایا اور کہا، اے اللہ، اے رب کعبہ، اگر ہم سچے ہیں تو ہمیں فتح دے دے، اور اگر مسلمان سچے ہیں تو انہیں فتح دے دے. یہ وہ معیار بنا کے پھر مکے سے نکلے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. فرمایا تم نے جو نتیجہ مانگا تھا وہ نتیجہ تو نکل نہیں آیا، وہ نتیجہ تو مل نہیں گیا. کیا نتیجہ نکلا؟ فقد جاءکم الفتح. اللہ تعالیٰ نے سچے لشکر کو، مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے. جو ان کا اپنا خود ساختہ معیار تھا نا حق کا، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے اوپر ظاہر فرما دیا. فرمایا تم نے خود کہا تھا کہ اللہ اس کو فتح دینا جو حق ہو، اور جو باطل ہو اس کو شکست دینا. تم باطل ہو، تمہیں شکست ملی، وہ حق والے ہیں اور انہیں فتح مل گئی. پھر فرمایا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. فرمایا اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب بھی باز آ جاؤ، ابھی راہ راست پہ آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ. فرمایا اگر تم پھر شرارت کرو گے، پھر جنگ کا سوچو گے، تو پھر ہم تمہیں پھر سزا دے دیں گے. یہ کوئی بڑی بات تو ہمارے لیے نہیں ہے. ویسے اگر اس کا لفظی معنی میں آپ کو کر دوں، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، یہ ہوتا ہے لوٹنا. فرمایا اگر تم پھر لشکر لے کے آؤ گے نا جنگ کرنے کے لیے تو مسلمان بھی پھر لشکر لے کے آ جائیں گے. پھر کیا ہے، تم پہلے آئے تو مسلمان آ نہیں گئے، اور اگر پھر آؤ گے تیاری کرو گے تو پھر مسلمان احد میں آئے کہ نہیں آئے، پھر خندق میں آئے کہ نہیں آئے، پھر موتا میں مسلمان آئے کہ نہیں آئے. اور اللہ تعالیٰ نے کفر کو پاش پاش کیا کہ نہیں کیا. فرمایا تم جب تک آتے رہو گے اور مسلمان حق کا علم لے کے آتے رہیں گے، اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہی رہے گا. تمہارا شکست جو ہے وہ مقدر بن چکی ہے، اس لیے تم فتح نہیں پا سکتے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ. فرمایا اگرچہ تم بڑا لشکر بھی لے کے آ جاؤ پھر بھی مسلمانوں کے مقابلے میں تم فتح یاب ہو سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ بولے اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اور روگردانی نہ کرو جبکہ تم سن رہے ہو. اس حال میں کہ تمہارے کانوں میں آواز حق جو ہے وہ آ رہی ہے، تو پھر اس کے آتے ہوئے تم روگردانی مت کرو، بلکہ اللہ کی اتباع کرو اور اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اسی رستے پہ چلو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فرمایا ان میں سے نہ ہو جاؤ کہ جو لوگ سنتے ہیں لیکن نہیں سنتے، سنتے ہیں پر نہیں سنتے. آواز حق ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو دوسرا یہ یسمعون سے مراد یہ ہے کہ وہ قبول ہی نہیں کرتے. محبوب تو کبھی ذی المجار کی منڈی میں دعوت دیتا ہے، کبھی عکاظ کے میلے میں دعوت دیتا ہے، کبھی طائف کا سفر کر کے پتھر کھا کے تمہیں دعوت دیتا ہے، پھر تمہیں دعائیں بھی دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تم ایسے نہ ہو جاؤ کہ تمہارے کانوں میں آواز حق تو پڑے لیکن تم حق کو قبول ہی نہ کرو، تم حق کو تسلیم ہی نہ کرو. ایسے مت بن جاؤ. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یاکلون. فرمایا سنو، بدترین جانوروں کی طرح ہے وہ شخص اللہ کے نزدیک. کن کی طرح ہے؟ بولے کن کی طرح ہے؟ جانوروں کی طرح ہے وہ اللہ کے نزدیک. اور سم البکم الذین لا یاکلون، وہ بہرا ہے، وہ گونگا ہے، اور وہ ایسا شخص ہے جس کے پاس عقل ہی کوئی نہیں، جس کے پاس شعور کوئی نہیں ہے. محبوب کی آواز سن کے پھر بھی راہ حق پہ نہ آئے، پھر بھی حق کو تسلیم نہ کرے، تو یہ ہو سکتا میرا حبیب تو اگر آواز دے دے تو پرندے ہواؤں کو چھوڑ کے آ جائیں. میرا حبیب اگر آواز دے دے تو درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کے میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. میرا حبیب اگر گزرنے لگے تو پتھر سلام کرنے لگے. میرا حبیب گزرے تو درخت جھک جھک کے سلام نیاز پیش کریں. تو تم کس طرح کے انسان ہو کہ تمہیں میرا محبوب خود آ کے دعوت حق سنائے اور تم پھر بھی نہ مانو؟ تو پھر فرمایا تمہارے پاس شعور، تمہارے پاس عقل
نہیں ہے اور تم بدترین جانور ہو، بدترین جانور۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ جو بندہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتا، قرآن اسے انسان بھی نہیں کہتا۔ بولے کیا؟ انسان بھی نہیں کہتا۔ انسان کہلانے کا حقدار بھی وہی ہے جو میرے اور آپ کے آقا کا سچا غلام بن جاتا ہے، وہ غلام ہے اور وہ انسان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تو بدترین جانور ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی بلائی ہے، بلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سنا دیتا وہ آواز حق۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ اس کو نہیں سنتے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو پھر وہ پیٹ پھیرنے والے ہیں اور وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، وہ اعراض کرنے والے ہیں، وہ میرے حبیب سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس لیے عزت اسی کی ہے جو میرے حبیب کے در پہ آ جائے، اور جو میرے حبیب کے در سے پیٹ پھیر لے اس کی عزت کائنات میں ہو سکتی کیا ذلت ہوگی اس سے بڑھ کر۔ اللہ فرماتا ہے وہ جانوروں میں سے بھی سب سے برا جانور ہے اور وہ سب سے غلیظ جانور ہے جو میرے حبیب کی بات سن کے اس پہ لبیک نہیں کہتا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان ذی وقار، سورہ انفال کی 23 آیات مکمل ہوئیں۔ اگلے جمعۃ المبارک پہ انشاءاللہ آیت نمبر 24 سے یہ سلسلہ درس شروع ہوگا، اور یہ جہاد کی جو آیات ہیں، جہاد کے جو احکام ہیں، مال غنیمت کے جو احکام ہیں، یہ اس سورت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب اس سورہ انفال کی ایک آیت کا درس بھی ضائع نہ ہونے دیں، اور اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و نصرت عطا فرماتا ہے جب بھی ہم نکلے ہیں، اس لیے ہمیں نکلنا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، فرمایا کہ جب تم دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب تم دین کے لیے نکلو گے اللہ پھر فرشتے نازل فرما دے گا۔ تم نکلو اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے، پھر دیکھو اللہ مدد فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا۔ تم نکلو، تم آواز بلند کرو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے۔ غزہ کے پٹی کے اوپر پسنے والے اس بچے کی آواز پہ لبیک کہہ دو کہ جو مرتے وقت کہہ رہا تھا کہ میں جا کے اللہ کو سب کچھ بتا دوں گا، اور شام کے جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہونے والے اس بچے کی آواز پہ لبیک کہہ دو جو کہہ رہا تھا مسلمانوں میری ماں بھی شہید ہو گئی، میرا باپ بھی شہید ہو گیا اور میرا پورا خاندان شہید ہو گیا، اب میں اکیلا رہ گیا ہوں اور اپنی مدد کے لیے تمہیں پکار رہا ہوں۔ اٹھو اب ان اپنے بھائیوں کے لیے لبیک کہہ دو، اگرچہ تم تھوڑے ہو، معاشی طور پہ کمزور ہو، تم کچھ بھی ہو، پھر دیکھنا اللہ جبریل امین کو نازل فرما دے گا۔ اور یہ بدر میں بھی ہوا ہے، یہ احد میں بھی، لیکن تمہیں نکلنا ہے، تمہیں جذبہ ایمان پیدا کرنا ہے۔ وہ طارق ابن زیاد نے وہاں پہ کشتیاں جلائیں، بڑا عجیب منظر ہے۔ وہ طارق ابن زیاد کے پاس صرف 1700 لوگ اور شاہ اندلس کے پاس 17,000 کا لشکر، لیکن جب کشتیوں سے نکلے تو طارق ابن زیاد نے کہا ان کشتیوں کو جلا دو۔ جب کشتیوں کو جلا دیا گیا تو 1700 لوگ 17,000 کے مقابلے میں جب کھڑے ہوئے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی کہ نہیں دی؟ اس لیے فرمایا آج تم بھی نکلو، آج تم بھی نکلو گے تو فتح تمہارا منہ دیکھ رہی ہے اور تم یقیناً فتح یاب ہوگے اور اسلام کا جھنڈا سر بلند رہے گا انشاءاللہ۔ اسلام زندہ باد، اسلام اسلام اسلام۔ اللہ ہمیں اسلام کی زندگی عطا فرمائے اور اسلام پہ موت عطا فرمائے، حضور کے قدموں کی غلامیت نصیب فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔